نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم میرے بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیزوں۔ میں آج واقعہ کربلا کے تحت میدان کربلا میں حق و باطل کی جنگ کے حالات کا ذکر، حافظ ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ اور ابن جریر کی تاریخ طبری کے الفاظوں میں بیان کرتا ہوں۔ میرے دوستو، جب حضرت حر نے اپنی اس روح پرور اور غیرت دلا تقریر، جس میں انہوں نے کوفیوں کو کہا اللہ تمہیں غارت کرے، تم لوگوں نے خود نواسہ رسول کو بلایا، اور جب وہ تشریف لا چکے ہیں تو تم لوگوں نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم لوگوں نے تو عہد کیا تھا کہ ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی انہی کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ تم لوگوں نے 3 دن سے آل رسول، ان کے بچوں کا اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کیا ہوا ہے، جس پانی کو یہودی، نصرانی اور مجوسی تو پی رہے ہیں اور جانور اس میں لوٹ رہے ہیں، لیکن اس پانی کی پیاس سے آل رسول کے بچے تڑپ رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ قیامت کے دن کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا کہ ہم نے آپ کے بعد آپ کی ذریت کا خون بہایا تھا، آپ کی آل کا پانی بند کیا تھا۔ خدا کی قسم، تم لوگوں کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو حضرت حر کی اس تقریر کا کوفیوں پر کچھ اثر نہ ہوا، چونکہ ابھی جنگ کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ امام عالی مقام سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت زہیر بن قیس اپنے گھوڑے پر ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان کربلا میں اترے اور کہنے لگے، اے اہل کوفہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مسلمان پر مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنا فرض ہے۔ ہم ابھی بھائی بھائی ہیں، ایک ہی دین پر قائم ہے۔ جب تک تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان نہیں چلے گی، ہم ایک ہی ملت ہے۔ جب تلوار چل جائے گی تو عصمت ختم ہو جائے گی، تم ایک جماعت ہو جاؤ گے، ہم ایک جماعت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذریت کے ذریعے ہمیں اور تمہیں آزمایا ہے تاکہ وہ ہماری اور تمہاری عملی کیفیت کو دیکھے۔ ہم تمہیں اس طاغیہ ابن زیاد کی مدد چھوڑنے کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیونکہ تم لوگوں نے ان دونوں ابن زیاد اور یزید بن معاویہ کی عملی اقتدار میں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ وہ تمہاری آنکھوں میں سلائی پھیر دیتے ہیں اور تمہیں دنیا کے لالچ کے اندر اندھا کر دیا ہے، اور تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کرتے ہیں۔ تمہارے افضل آدمیوں، نیک اور قاریوں جیسے حضرت حجر بن عدی اور ان کے اصحاب اور حضرت ہانی بن عروہ جیسے لوگوں کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، اب حضرت حجر بن عدی کا ذکر آیا تو حضرت حجر بن عدی اور ان اصحاب کی شہادت کا ایک بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت معاویہ نے ان کو بڑے ظلم کے ساتھ شہید کرایا تھا۔ ان کا صرف یہ قصور تھا کہ یہ جمعے کی نماز دیر سے پڑھتے تھے، عصر کا ٹائم ہو جاتا تھا، اور یہ ممبروں پر خطبے کے دوران حضرت علی مرتضیٰ پہ لعنت بھیجتے تھے اور شب و ستم کرتے، اور یہ لوگ احتجاج کرتے۔ بس ان کا یہ قصور تھا، جس قصور کے تحت حضرت معاویہ نے ان کے سامنے قبریں کھدوا دی تھی، ان کے سامنے ان کے کفن بچھوا دیے تھے، اور ان کو قتل کیا جا رہا تھا۔ قتل کرنے سے پہلے حضرت حجر بن عدی اور ان کے اصحاب نے اس پبلک کو، اس لوگوں کو بولا کہ ہمیں انہی خون آلود کپڑوں میں اور انہی بیڑیوں کے ساتھ دفنا دینا، تاکہ قیامت کے دن پل صراط پر ہماری ملاقات معاویہ سے ہوگی، ہم اس کا گریبان پکڑ کر اللہ کی عدالت میں لے جائیں گے کہ ہمیں کس جرم میں ہمیں قتل کیا۔ میرے دوستو، یہ حضرت معاویہ ایک دفعہ مدینہ منورہ تشریف لایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس سے کہا، اے معاویہ، تمہیں حضرت حجر بن عدی اور ان کو اصحاب کو قتل کرتے ہوئے تجھے اللہ کا خوف نہیں آیا؟ تو اس پر حضرت عائشہ صدیقہ بھی بڑی غصے مند ہو گئی تھی۔ میرے دوستو، جس علاقے میں حضرت حجر بن عدی کی قبریں کھودی جا رہی تھیں، وہ علاقہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں
یہ علاقہ حضرت حجر بن عدی نے ہی فتح کیا تھا اور اسی علاقے میں ان کی قبریں کھدوا دی. کتنے ظلم کی بات ہے میرے دوستو. اس پر حضرت حجر بن عدی کی شہادت پر تاریخ مسک معجوب میں 13 حدیثیں دی ہوئی ہیں. مستدرک حاکم میں اس میں ایک علیحدہ باب باندھا ہوا ہے جس میں 13 حدیثیں دی ہیں. آپ اگر ان کو پڑھو گے تو آپ کے آنسو نہیں روکیں گے. اس پر ایران والوں بھی اس کی ایک اردو ڈبنگ میں فلم بھی بنائی ہے. میرے دوستو اس حضرت زہیر بن قیس کی اس تقریر کا کوفیوں کے پاس کچھ جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور کہنے لگے کہ جب تک ہم آپ کے آقا حسین بن علی اور اس کو ساتھیوں کو قتل نہیں کریں گے ہم باز نہیں آئیں گے. تو اس پر حضرت زہیر بن قیس نے کہا خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا کے بیٹا سمیہ کے بیٹے سے مدد اور محبت کا زیادہ مستحق ہے اور اگر آج تم لوگ ان کی مدد نہیں کرو گے تو میں تمہیں ان کے قتل سے اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تم لوگ ان دونوں یزید بن معاویہ اور اس ابن زیاد کے درمیان سے ہٹ جاؤ اور میں اپنی زندگی کی تمہیں قسم دیتا ہوں کہ یزید بن معاویہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کیے بغیر ہی تم لوگوں کی اطاعت کرنے پر راضی ہو جائے گا. اس پر شمر بن ذیل جوشن نے آپ کی طرف تیر پھینکے اور کہنے لگا خاموش ہو جاؤ تم نے اپنی اس گفتگو سے میری فوج کو زج کر دیا ہے. تو اس پر حضرت زہیر بن قیس نے اسے کہا اے اپنے ایڑیوں پر پیشاب کرنے والے کے بیٹے میں تجھ سے مخاطب ہوں. تو ایک چوپایا ہے. اللہ نے تیرے دل پر ایک مہر لگا دی ہے اس لیے تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کو سمجھ نہیں رکھا. خدا کی قسم میرا خیال ہے کہ تو کتاب اللہ میں سے 2 آیتیں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. میں تمہیں قیامت کے روز ذلت رسوائی اور ایک دردناک عذاب کی میں بشارت دیتا ہوں. اس کے بعد حضرت زہیر ان لوگوں کے اور قریب آ گئے اور بلند آواز میں پکارنے لگے اے بندگان خدا یہ بے وقوف ہے یہ اجڑ ہے اس کے دھوکے میں نہ آؤ یہ تمہیں تمہارے دین میں دھوکہ دے گا. خدا کی قسم ان لوگوں کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی جنہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت کا خون بہایا ان کی آل کا پانی بند کیا اور ان کے مددگاروں اور ان کے حریم کے دفاع کرنے والوں کو قتل کیا. میرے دوستو حضرت زہیر کی اس تقریر کا بھی کوفیوں کو کچھ اثر نہ ہوا. تو ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا اس لیے حضرت زہیر بن قیس بھی واپس امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لے گئے. میرے دوستو جنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں کے سبب اللہ تعالیٰ نے کچھ کرامات دکھائی تھی. جس طرح امام علی مقام نے سارے تمام اپنے خیموں کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی تھی جس کو خائی بھی کہتے ہیں اور صرف آنے جانے کے لیے ایک ہی رستہ رکھا تھا اور اس خائی کو آگ سے بروا دیا تاکہ جنگ کے دوران فوج اشقیاء پیچھے سے خیموں پر حملہ نہ کر دیں اور مستورات اور بچوں کو ایذا نہ پہنچائیں ان کو دکھ نہ پہنچائیں. تو اتنے میں مالک بن عروہ یزیدی لشکر سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے حسین دوزخ سے پہلے ہی تم دنیا ہی کی آگ میں جلے ہو. تو اس پر حضرت مسلم بن عویسہ نے چاہا کہ اس کی میں گردن کاٹ لوں لیکن امام علی مقام نے انہیں منع کر دیا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہوگا. تو پھر امام علی مقام نے دعا کہ اے خداوند یہ ظالم کیا کہتا ہے اس سے تو ہی خود نپٹ لے. تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھوڑے کا ایک اگلا پاؤں ایک بل میں گھس گیا اور گھوڑا ایک طرف کو جھکا. گھوڑے کے جھکنے کے ساتھ یہ لائن گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گر کر اسی خائی میں جاتا رہا اور یہ دونوں لشکروں کے رو برو اس آگ میں جل کر خاک ہو گیا اور واصل جہنم ہوا. اس طرح
امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے خداوند یہ فوج اشقیا ناحق آل رسول کو ستانے سے باز نہیں آتے۔ تو اس پر ابن اشت نے کہا اے حسین تجھے پیغمبر رسول سے کیا قرابت، نعوذ باللہ، تم جو اتنے لاہ مار رہے ہو اور ہر وقت خدا اور اس کے رسول کو پکارتے رہتے ہو۔ تو اس پر امام علی مقام نے فرمایا اے خداوند یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس سے تو ہی نبڑ رہا ہے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بلا صبح بھڑکا اور یہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گرا۔ تو مورخین نے لکھا ہے جیسے یہ زمین پہ آیا تو وہاں سے ایک سیاہ بچھو نے اس کو کاٹ لیا اور دونوں لشکروں کے روبرو یہ واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح ایک شخص جودہ مزنی یہ یزیدی لشکر سے اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حسین دیکھو آب فرات موزن ہے، موجیں مار رہا ہے، واللہ آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں پلائیں گے جب تک آپ کو مارے پیاس کے خاک و خون میں نہ ملا دے۔ تو یہ سن کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کے اصحاب نے چاہا کہ اس کی گردن کاٹ لی جائے لیکن امام نے منع فرمایا۔ تو امام نے دعا کی اے خداوند یہ ظالم کیا کہتا ہے، اس سے تو ہی نبٹ لے۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا گھوڑا بھی بلا سبب بھڑکا اور یہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گرا اور یہ گر کر اٹھا تاکہ گھوڑے کو پکڑے، لیکن گھوڑا یہ نہ پکڑ سکا اور یہ گھوڑے کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اتنا دوڑا کہ اس کو سخت پیاس لگ گئی اور یہ اللہ تش کرنے لگا۔ لوگ ہر چند اس کو پانی پلا رہے تھے لیکن ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا تھا اور یہ پوری یزیدی فوج کے درمیان اللہ تش کرتا ہوا یہ واصل جہنم ہوا۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ان کرامات کا ذکر کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابو خباب نے بیان کیا کہ یزیدی لشکر میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن اوساد تھا وہ سامان سے ہتھیاروں سے لیس ہو کر گھوڑا دوڑاتا ہوا امام علی مقام کے پاس آیا اور امام علی مقام کے ذات میں یہ بدتمیزی کرنے لگا اور گستاخی کرنے لگا۔ تو امام علی مقام نے فرمایا اے خداوند اس سے تو ہی نبٹ لے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے گھوڑے نے اس کی گردن توڑ دی اور یہ اپنی گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے گرا، لیکن گرنے کے بعد اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا اس کو گھسیٹتا ہوا پتھروں کے پاس سے گزرا اور اس کا سر پتھروں سے ٹکرا جا کر دونوں لشکروں کے روبرو یہ واصل جہنم ہوا۔ میرے دوستو اتنی کرامات کے باوجود یزیدی لشکر کو کچھ سبق حاصل نہ ہوا، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوا۔ ہدایت تو میرا رب دیتا ہے جس کو چاہے۔ ہدایت جس کے مقدر میں پہلے لکھی تھی وہ حر کی شکل میں امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے۔ میرے دوستو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ ابو مخنم نے بیان کیا، ان سے ابو خباب نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن عمیر کلبی جو بنی علیم گھرانے سے تعلق رکھتا تھا وہ کوفہ آیا اور اس نے اپنا گھر الجاد بن حمدان کے کنویں کے پاس اس نے اپنا گھر بنا لی۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی وہب بھی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ فوج اشقیا امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی خاطر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اس نے کہا خدا کی قسم میں ساری زندگی مشرکین کے ساتھ جہاد کا حریص رہا اور آج مجھے یقین ہے کہ میں امام پاک کے ساتھ مل کر میرا ان لوگوں کے خلاف جہاد مشرکین کے خلاف جہاد سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی وہب کے پاس آ کر اپنے دل کی بات بتا دی۔ تو جب وہب نے یہ سنا تو وہ کہنے لگے خدا کی قسم تو نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا،
اللہ تیرے سارے کام درست کے، تو اس طرح کر کہ تو مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ تو یہ دونوں میاں بیوی شب عاشور کی رات امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میرے دوستو، شب عاشور ختم ہونے والی ہے، 10ویں محرم کی صبح نمودار ہونے والی ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اپنے اصحاب کو فجر کی نماز نئے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد امام پاک نے اپنے اصحاب کی، اپنے 3 دن کے بھوکے پیاسے اصحاب کی جنگ کے لیے صف بندی کی۔ آپ نے اپنے میمنہ پر حضرت زہیر بن قیس کو رکھا اور اپنے میسرہ پر حضرت حبیب ابن مظاہر کو رکھا، اور اپنا علم، اپنا جھنڈا اپنے بھائی حضرت عباس کو عطا کیے۔ اسی طرح عمر بن سعد نے بھی یزیدی لشکر کی صف بندی کی۔ اس نے اپنے میمنہ پر عمر بن الحاج کو امیر بنایا، اپنے میسرہ پر شمر بن ذیلجوشن کو امیر بنایا، اور اس نے اپنے سواروں پر عزرات بن امسی کو امیر بنایا، اور اس نے پیادوں پر شیس بن ربی کو امیر بنایا۔ اس کے بعد یہ عمر بن سعد اپنے نوکر، اپنے غلام وردان کو پکارا، کہنے لگا جھنڈا میرے نزدیک لے آؤ۔ تو اس نے ایک تیر اپنی کمان میں ڈال کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سرکا دیا، اور اپنے فوج سے کہنے لگا تم گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر میں نے حسین بن علی کی طرف پھینکا ہے۔ پہلے تو اس کی فوج کے حوصلے پست تھے، وہ دلوں میں خوف محسوس کر رہے تھے کہ نواسہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، لیکن جب انہوں نے اپنے اس سپہ سالار کی یہ حرکت دیکھی تو وہ بھی جوش میں آئے اور وہ بھی آپ کی طرف تیر برسانے لگے۔ میرے دوستو، اب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جنگ اس انداز میں لڑی گئی کہ دونوں فریقین میں سے ایک نوجوان آتا اور اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا۔ سب سے پہلے یزیدی لشکر میں سے یسار اور سالم نکلے۔ یہ ابن زیاد اور اس کے باپ زیاد کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ دونوں جب میدان کربلا میں اترے تو کہنے لگے اے حسین، ہمارے مقابلے میں کوئی نوجوان بھیجو۔ تو یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی جو وہاب کا خامن تھا یہ کھڑا ہوا اور آپ سے جنگ کی اجازت چاہی، لیکن امام علی مقام سے حسین فرمایا کہ تو میرا آج ہی رات کا مہمان تھا، تو میرا آج ایک ہی رات کا مہمان تھا اور تو بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اصرار پر امام علی مقام نے اسے اجازت دے دی، تو یہ میدان کربلا میں اترا۔ انہوں نے اس کا حسب نسب پوچھا تو انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے مقابلے میں تو زہیر بن قیس اور حبیب ابن مظاہر کو آنا چاہیے تھا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمیر نے کہا اے فاختہ کے بیٹے، تو میرے ساتھ جنگ کرنے میں بےعزتی سمجھتا ہے؟ اتنے میں یسار آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے اس کو ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اتنے میں اس کا ساتھی سالم نے جھپٹ کر آپ پر حملہ کیا، تو آپ نے اس کا حملہ اپنے بائیں ہاتھ سے روکنا چاہا، لیکن آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی۔ تو اتنے میں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ دیکھ کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے اندر جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور وہاب جو خیمے میں سے دیکھ رہی، جب اس نے اپنے شوہر کی یہ جوان مردی اور شجاعت کا کارنامہ دیکھا تو وہ جوش میں آ گئی۔ تو ابن جریر نے اپنی تیوری میں لکھا ہے کہ اس نے ایک خیمے کی چوب نکال لی، لیکن حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا پکڑ لیا اور آگے بڑھی اور کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان، تم نواسہ رسول کی طرف آگے بڑھو اور ان سب کو قتل کرو۔
اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمیر نے چاہا کہ میں اپنی بیوی ام وہب کو خیمے میں بھیج دوں۔ وہ آیا اور اپنی بیوی کو خیمے کی طرف دھکیلنا چاہا، لیکن ام وہب نے اس کا ہاتھ چھڑا لیا۔ کہنے لگی خدا کی قسم آج میں تیرے ساتھ جاؤں گی اور میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ اس پر امام علی مقام سید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم دونوں کے جذبہ شہادت پر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اور فرمانے لگے بی بی عورت کے لیے قتال کرنا واجب نہیں ہے، تم خیمے میں چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر وہ خیمے میں چلے گئے۔ اس کے بعد یزیدی لشکر میں سے یزید بن موقل نکلا، تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت برید بن عزیر نکلے۔ یہ تھوڑی دیر تک لڑتے رہے، بالآخر حضرت برید بن عزیر نے اس کو ایسی کاری ضرب لگائی کہ یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کے بعد امام علی مقام کی طرف سے حضرت حر نکلے، اور یزیدی لشکر میں سے یزید بن سفیان نکلا، تو حضرت حر نے آتے ہی اس کا کام تمام کر دیا اور اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت نافع بن بلال نکلے۔ یہ ایک اچھا تیر انداز بھی تھا اور ایک اچھا شمشیر زن بھی تھا، اور اس کے مقابلے میں یزیدی لشکر میں سے مزاحم بن حریث نکلے، تو یہ کچھ دیر تک یہ بھی لڑتے رہے۔ آخر حضرت نافع بن بلال نے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ میرے دوستو، ابھی تک لڑائی اسی انداز میں ہو رہی ہے کہ دونوں فریقین میں سے ایک نوجوان آتا اور اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا، لیکن یزیدی لشکر میں سے جو شخص آتا وہ بچ کر زندہ واپس نہ جاتا۔ اس پر امام نے فرمایا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس وقت تک امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جنگ کا پلہ بھاری تھا اور آپ کو جنگ میں اچھی کامیابی ہونے لگی، لیکن اتنے میں یزیدی لشکر کا جو میمنے کا امیر تھا عمر بن الحاج چلایا اور کہنے لگے اے بے وقوف کوفیو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری جنگ کس کے ساتھ ہے؟ یہ لوگ تو موت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، تم ان کے مقابلے میں ایک ایک کر کے مت آؤ۔ تو یہ تجویز عمر بن سعد کو پسند آئی اور اس نے اس انداز میں جنگ کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد اس عمر بن الحاج جو میمنے کا امیر تھا، اس نے آپ کے جانثاروں پر حملہ کر دیا، تو آپ کے جانثاروں نے شجاعت اور دلیری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور کافی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ لیکن اس حملے میں آپ کا ایک صحابی حضرت مسلم میں اوسا یہ شہید ہو گئے۔ ابھی آپ آخری سانسوں میں ہی تھے کہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آ کر آپ کے لیے دعائے مغفرت کی، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے آپ کو جنت کی بشارت دی، تو وہ بھی کہنے لگا آپ کو بھی اللہ کی بشارت، آپ کو بھی اللہ اس بھلائی کی بشارت دے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں اپنی جان کی قربانی دے دینا۔ اتنے میں شمر بن ذیلجوشن نے، جو اس کے میسرے کا امیر تھا، اس نے حملہ کر دیا۔ اس حملے پر کوفیوں نے چاروں طرف سے آپ کے جانثاروں پر ٹوٹ پڑے۔ تو حافظ ابن کثیر اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کا صرف 32 سوار تھے، لیکن وہ جدھر کا رخ کرتے ان کی صفوں کو درہم برہم کر دے اور ان کی صفوں کا صفایا کر دیتے، حتیٰ کہ ان کی صفوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے میں شمر بن ذیلجوشن چلایا اور کہنے لگا اے عمرو، تیر اندازوں کا ایک لشکر بھیجو۔ تو اس نے عین موقع پر تیر اندازوں کا ایک لشکر بھیجا، جنہوں نے امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں پر تیروں کی بارش برسا دی۔ اس پر امام پاک کے اصحاب کے کچھ گھوڑے، بلکہ زیادہ گھوڑے یا تو زخمی ہو گئے تھے یا ناکارہ ہو گئے،
لیکن آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے اصحاب نے جان نہیں ہاری، نہ ہمت نہ ہاری، اور وہ گھوڑوں کے پیٹھ سے اترے اور کوفیوں کا شجاعت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اور کوفیوں کے انہوں نے چھکے چھڑا دیے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ ابھی مخنف نے بیان کیا کہ یزیدی فوج میں سے ایک تیر انداز جس کا نام ایوب بن مشرہ تھا، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حر کے گھوڑے کو تیر مارا، میرا تیر حر کے گھوڑے کے حلق پر لگا اور وہ زخمی ہوا، اور خدا کی قسم حر گھوڑے کی پیٹھ سے ایسے اترا جیسے ببر شیر دھاڑ کر اپنے شکار کی طرف دوڑتا۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس انداز میں حر نے اس دن تلوار چلائی، اس طرح میں نے کسی کو ایسے تلوار چلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہمیں نماز کی مہلت دے، لیکن حسین بن نمیر بولا کہ آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی۔ تو اتنے میں حضرت حبیب ابن مزاحم نے کہا، اے گدھے، فرزند رسول کی نماز نہیں قبول ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی۔ تو اس پر اس کو غصہ آیا، اس نے حضرت حبیب ابن مزاحم پر حملہ کیا، لیکن حضرت حبیب نے اپنے آپ کو بچا لیا اور جوابی حملہ آپ نے ایسا کیا کہ اس کو گھوڑے سے گرا دیا، قریب تھا کہ اس کو قتل کر دیتے، لیکن عین موقع پر کوفیوں نے دوڑ کر اس کی جان بچائی۔ پھر اس کے بعد حضرت حبیب ابن مزاحم نے ان کے ساتھ خوب جنگ کی، ان کی لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیا اور کوفیوں کو دور دور تک بھگا دیا، اور یہ رجز پڑھنے لگے، میں ظہیر ہوں، میں حبیب ہوں، میں ابن مظاہر ہوں، جو جنگوں کا شہ سوار اور جنگوں کا بھڑکانے والا ہے۔ تم تعداد میں زیادہ ہو تو کیا، ہم ثابت قدم زیادہ ہیں، ہم وفادار زیادہ ہیں، ہم حجت کے لحاظ سے نمایاں ہیں، ہم حق کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت حبیب بھی لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، تو اتنے میں ایک تمیمی نے آپ کو ایک نیزہ مارا، تو آپ گر پڑے۔ آپ اٹھنے ہی والے تھے کہ اس حسین بن نمیر اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت پہ حافظ ابن کثیر نے اپنی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب حضرت حبیب بن امزہ ابن مظاہر شہید ہوئے تو ابن ابو خباب نے بیان کیا، ان سے محمد بن قیس نے بیان کیا کہ جب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے تو امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آج اپنے آپ کو کھو دیا ہے، میں نے آج اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اس پر حضرت حر نے جب امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غمگین حالت میں دیکھا تو وہ رجز پڑھنے لگے، کہنے لگے، خدا کی قسم جب تک میں قتل نہیں ہوگا آپ شہید نہیں ہوں گے، آج میں آپ کے سامنے ان پر مصیبت برپا کروں گا اور میں اپنی تلوار کی کاری ضرب سے ان کو واصل جہنم کروں گا۔ تو پھر حضرت حر نے اور حضرت ظہیر نے دونوں نے مل کر حملہ کیا۔ اس حملے کا حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ ان دونوں نے بڑا سخت حملہ کیا، کوفیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور کوفیوں کو دور دور تک بڑھا۔ ان کے حملے کا، ان کی لڑائی کا انداز اس طرح تھا کہ اگر ایک ساتھی دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا ان پہ حملہ کر دیتا اور اپنے ساتھی کو بچا لیتا۔ تو پھر یہ کافی دیر لڑتے لڑتے یہ آپس میں بکھر گئے، حضرت حر علیحدہ لڑ رہے تھے، حضرت ظہیر علیحدہ لڑ رہے۔ تو اتنے میں حضرت حر تھک گئے تھے، لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، کوفیوں نے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لے لیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر جب ظہیر کو حضرت حر کی شہادت کا علم ہوا تو وہ ببر شیر کی طرح دھاڑ کر کوفیوں کی طرف دوڑے، تو کوفیوں کو بھگا دیا اور آپ نے حضرت حر کی لاش کو اٹھا کر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیا۔ اس پر امام علی مقام اور غمگین ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد پھر دوبارہ دونوں فریقین میں جنگ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت ظہیر نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر میدان کربلا میں اترے
اور کوفیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور کوفیوں کو دور دور تک بھگا دیا، اور ایک رجس پڑھنے لگے، کہنے لگے کہ میں ظہیر ہوں، میں ابن القیس ہوں، میں جنگوں کا شہ سوار ہوں، جنگوں کا بھڑکانے والا ہوں۔ تو آپ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے آج آپ ہادی اور مہدی بن کر ہماری رہنمائی کریں۔ تو اتنے میں حضرت ظہیر بھی لڑتے لڑتے تھک گئے تھے، تو کوفیوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور پھر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت نافع بن بلال جو ایک اچھا تیر انداز تھا، اس نے اپنے تیروں کو زہر کر کے کوفیوں کی طرف برسانے لگے اور کافی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب آپ کے تیر ختم ہوئے تو پھر آپ نے تلوار اٹھا کر کوفیوں کے پر حملہ کر دیا۔ تو یہ بھی لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، آخرکار کوفیوں نے ان کو بھی شہید کر۔ ابھی امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ایک آخری ساتھی حضرت عابس بن ابی شعیب نکلے اور کہنے لگے اے ابو عبداللہ۔ حضرت امام عالی مقام کا کنیت ابو عبداللہ بھی تھی۔ وہ کہنے لگے اے عبداللہ، آپ پر سلامتی ہو، آپ گواہ رہنا کہ میں اللہ کی ہدایت پر قائم ہوں۔ تو پھر اس نے تلوار سونت لی اور میدان کربلا میں اترا۔ اس کا ذکر حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بڑا دلیر اور یہ جنگجو تھا اور کوفی اس سے ڈرتے تھے۔ جیسے یہ مقام میدان کربلا میں اترا، کوفیوں نے اس کو پہچان لیا اور دور تک بھاگنے لگے۔ تو اتنے میں عمر بن سعد نے کہا او کوفیو بزدلو، واپس ہٹو، اس کا مقابلہ کرو۔ تو یہ حافظ بن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ اس نے سینکڑوں کی تعداد میں کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر یہ بھی لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہو گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستو، مورخین نے لکھا ہے کہ جس قدر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھی جس قدر وہ وفادار اور جانثار تھے، وہ کسی کے نصیب میں ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ کا ایک بھی ساتھی زندہ تھا انہوں نے کسی ہاشمی نوجوان کو میدان کربلا میں نہیں اترنے دیا اور کسی کو گزن تک بھی نہیں آنے دی۔ حالانکہ کوفیوں کی طرف سے تیروں کی بارشیں برسا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اصحاب نے کسی ہاشمی نوجوان کو زخم بھی نہیں آنے دیا۔ اسی لیے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جس قدر امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی وفادار اور جانثار تھے، وہ کسی کے ہی نصیب میں ہوتے۔ میرے دوستو، میں ہاشمی نوجوانوں کی بے مثل بہادری، شجاعت اور دلیری کے کارنامے میں اپنے اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ میں آپ سے ابھی اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔